تو یہاں جو چوتھی قسم کر رہے تھے اس کو یہاں چھوڑا تھا، تو اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چوتھی قسم وہ ہے عقل کی جو خواہشات کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس میں اس علم کا بھی دخل ہوتا ہے اور تربیت یا ٹریننگ، خواہشات کی ٹریننگ اور عقل کی بھی ٹریننگ، تربیت نفوس جس کو کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ عقل جو ہے خواہشات میں تمیز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں فیصلے کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو فرق ہے طویل المدت اور قصیر المدت وہ بھی آتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سے مراد یعنی مغربی فلسفے میں افادیت کا جو تصور ہے، یعنی خواہشات کی تکمیل کو وہ سب سے اہم چیز سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کو جو ہے لذت حاصل ہوتی ہے، اور لذت ان کے نزدیک جو ہے ایک مستحسن چیز ہے، اور اس سے علم انسان کا کم ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی طویل المدت اور قصیر المدت میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کچھ ایسی خواہشات پوری کریں جو اب پوری ہو جائیں، اس سے لذت حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر ان خواہشات کو پورا نہ کریں اور کچھ عرصے جو ہے ان کو ڈیلے کریں، تاخیر کریں، تاکہ جو ہم ایسے کام کر سکیں جس کے نتیجے میں ان خواہشات کو طویل المدت تکمیل میں مدد ملے، تو اس میں یہاں لذت تو حاصل ہو گئی، مطلب 8، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے مطلب شراب پی لی، اس کے نتیجے میں اگر آپ جو ہے وہ نشے کے عادی ہو گئے، اس کے نتیجے میں آپ کی صحت خراب ہو گئی، تو اب جو ہے گو کہ آپ نے لذت 1 گھنٹے میں حاصل کر لی اور 1 سال میں حاصل کر لی، لیکن باقی 60 سال جو ہے آپ خرابی صحت کی وجہ سے الم کا شکار رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ نے یہ کہا کہ طویل المدت، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا مثلا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی صحت اچھی ہو گئی، تو طویل المدت جو ہے جو لذت ہے وہ اس قلیل المدت لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی۔ اچھا، تو کہاں پہ تھے ہم؟ یعنی اور اسی چوتھی قسم کے نتیجے میں جو ہے جس کو کہتے ہیں عواقب الامور۔ عواقب الامور کا مطلب یہی ہے کہ چیزوں کے جو طویل المدت نتائج یا فوری نتائج کے پیچھے جو دور رسد نتائج ہیں ان کو دیکھنے کی صلاحیت، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایسی حکمت عملی بنانا اس کے نتیجے میں آپ صرف خواہشات کی فوری تکمیل یا تمام خواہشات کی تکمیل سے اوپر اٹھ کر دور رس نتائج کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ چوتھی قسم ہے جو حضرت امام غزالی، اور یہ چوتھی قسم بھی جو ہے ایک عمومی انسانی عقلی صلاحیت ہے۔ تو چوتھی قسم جو ہے اس قوت طبع کی طاقت اس قدر ہو جائے، یعنی پہلی جو قوت ہے کہ امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو، اور اس میں جو دوسری اور تیسری قسم ہے ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے
کیونکہ تیسری قسم کے نتیجے میں آپ قسم قسم کے تجربات حاصل ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یا ان لوگوں سے سنتے ہیں جن کے پہلے تجربے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کو، اور جو چیز خواہشات کی تکمیل ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، یا فوری خواہشات کی تکمیل ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری قسم جو ہے وہ آپ کو وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ استدلال کے قابل ہوتے ہیں. چوتھی قسم یہ کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہو جائے کہ امور کے عواقب پر اس کی نظروں اور لذت عاجلہ کی طرف داعی شہوت کا ازالہ کر سکے. جس شخص کو یہ قوت میسر ہوتی ہے اسے عاقل کہتے ہیں. اس اعتبار سے ہر کا اقدام انجام کے تقاضوں سے وابستہ ہے، لذتوں اور شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں. یہ قسم بھی انسان کی خصوصیت ہے، ان معنوں میں کہ جانوروں کو یہ اگر طبعی ان کے اندر ہو تو ہو، ورنہ ان میں یہ نہیں ہے کہ کب ان کو خواہشات کو پورا کرنا اور کب نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ چوتھی قسم بھی جو ہے یہ عام انسانی عقلی صلاحیت ہے، اور مختلف مذاہب اور مختلف فلسفوں میں اس کے بارے میں مختلف جو ہے آراء ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے علم تربیت اور عملی تربیت. اس کو مطلب یہ کہ اسلام میں تصوف ہے، لیکن دوسری قوموں میں بھی اس کے نظیر ملتی ہے، یعنی جس کو تپسیہ کہتے ہیں یا مسٹسزم کہتے ہیں. اور علم تربیت یا علم اخلاق جو ہے یہ بتا ہے، تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے فلسفیوں کے مختلف اس بارے میں آ رہا ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل بری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے ماڈریشن ہونی چاہیے، یعنی اعتدال، وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو مذاہب اور ادیان ہیں ان کے اپنی آراء ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے جی، یہ 4 صلاحیتیں. اب جو ہے ان چاروں چیزوں، چاروں جو عقل کی اقسام ہیں، ان کے بارے میں جو ہے عمومی بات اس پوری گفتگو میں حاصل یہ ہے کہ عقل کی پہلی قسم تو اصل ہے، یعنی وہ استعداد ہے. اس کے بغیر نہ دوسری قسم کا آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ تیسری قسم کا، نہ چوتھی قسم جو ہے آپریشنلائز ہو سکتی. اور وہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ علوم کا سرچشمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آپ کو جو اطلاع ہوتی ہے اس سے نتائج نہیں اخذ کر سکتے، اس کے لیے ترتیب نہیں دے سکتے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری قسم جو ہے وہ پہلی قسم کی فرع ہے اور اس سے سب سے قریب ہے، کیونکہ قوت عقلیہ جو ہے کام نہیں کر سکتی اگر جو ہے وہ بدیہات اس کو میسر نہ ہو، اور استدلالی قوت میسر نہ ہو، اور ایک ساخت نہ ہو جس کی بنیاد پر وہ قوت جو ہے کام کرے. اور پھر تیسری یہ ہے کہ تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجربے نہ ہوں، دنیا نہ دیکھی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم جو ہے نظری ہوتا ہے، اور آپ کی عقل بھی عقل نظری ہوتی ہے، وہ خاص طور پہ سیاق و سباق کے بارے میں اور مختلف احوال میں جو ایک ہی چیز کے بارے میں مختلف جو آپ فیصلے کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے آپ آگاہ نہیں ہو سکتے. اور اس لیے قوت تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرع ہے، اس لیے قوت طبعی اور بدیع علوم سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہے. چوتھی قسم ثمرہ اور مقصد ہے، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ تہذیب نفس ہے مقصد، اور انسان جو ہے کیونکہ عقل جو ہے ذریعہ ہے اس کے، تو مقصد کیا ہے وہ پھر چوتھی قسم میں اس کا اظہار ہوتا ہے. یعنی چوتھی قسم میں ثمرہ ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے.
اور اگر اس کے بارے میں عقل آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی تو اس کا مطلب ہے آپ کی عقل جو ہے ادھوری ہے. اور پھر حضرت علی کی طرف یہ منسوب شعر نقل کر رہے ہیں. تو عقل کی جو چوتھی قسم ہے فرمایا وہ ثمرہ اور مقصد ہے. اور پہلی جو قسمیں ہیں وہ طبعی اور فطری ہیں، یعنی بطور قوت کے اور بطور علم بدیہی اور ذہنی ساخت کے وہ آپ کو ملتی ہیں. اور دوسری جو دو قسمیں تجربہ اور چوتھی قسم کا نام انہوں نے کیا دیا ہے، عقل عملی اس کو کہہ لیں، یا عقل عاجلہ. یہ جو ہے یہ بھی کسبی ہے، یعنی آپ ٹرین کرتے ہیں اپنی خواہشات کو اور عقل کی قوت اس کے مقابلے میں. اور اس میں یہ جو ٹریننگ ہے یہ نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے. اور پھر ولذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر نکل کرتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ اشعار کی نسبت حضرت علی کی طرف جو ہے یہ میرے پاس جو نسخہ ہے احیاء علوم کا عربی میں، اس میں پڑھیں گے اس کو، عربی متن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دیوان سیدنا علی الموسوم بانوار العقول لوصی الرسول. تو یہ نہیں پتہ کہ یہ اس دیوان کی جو نسبت ہے حضرت علی کی طرف وہ صحیح ہے کہ نہیں. لگ رہا ہے کہ شیعوں نے ہمارے شیعہ بھائیوں نے یہ طبع کیا ہے. بہرحال لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ امام غزالی نے وہاں سے لکھا ہو، وہاں سے نقل کیا ہو. امام غزالی کے جو مراجع ہیں ان سب تک ہماری رسائی نہیں ہے. تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں رأیت العقل عقلین، میرے خیال میں عقل کی دو قسمیں، عقل عقلین، فمطبوع و مسموع، فطری اور سمعی. ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع، جب تک فطری عقل نہ ہو تو اس وقت تک سمعی عقل کا فائدہ نہیں ہوتا. یعنی اگر فطری عقلی قوت یعنی کوئی فطرتاً ذہین ہو تو اس کو محنت کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر فطرتاً کوئی غبی ہو یا کم عقل ہو، کم عقل کو تو مطلب محنت جو ہے اس پھر عقل میں تو اضافہ نہیں کرتی، لیکن یہ کہ اس محنت کے نتیجے میں جو ہے اس کے عقل کی کارکردگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی مطلب یہ کم عقل ہے تو وہ فطری صلاحیت میں دوسرے سے نہیں بڑھ سکتا. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل ہی غبی ہے فطری طور پہ تو اس کو محنت جو ہے اتنا فائدہ نہیں دے گی. رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع. جس طرح مطلب آنکھ کی روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی سے کوئی نفع نہیں حاصل ہو سکتا. تو جو یعنی آنکھ میں صلاحیت نہ ہو تو سورج تو موجود ہے، لیکن اگر آپ نابینا ہیں مثلا تو اس کو جو ہے آپ فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اور عقل کی پہلی قسم، اچھا یہاں پہ رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ، پھر جو ہے یہ آگے چلیں گے. تو عربی متن میں دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمے میں کوئی بات اگر چھوٹ گئی ہو تو اس کو کیچ کر لیں گے. اچھا جی، تو یہاں جو ہے والرابع، چوتھی قوت، تنتہی قوت تلک الغریضہ الی ان یعرف عواقب الامور. انہوں نے ترجمہ کیا ہے چوتھی دیا کہ اس کو اس قدر ہو جائے وَيَكْمَ شَهْوَةَ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّذَّةِ الْعَاجِلَةِ وَيَقْهَرَهَا. تو یہ استعداد جو ہے عقل کی اتنی قوی ہو جائے کہ وہ شہوت یعنی خواہشات کی
جو قوت ہے اس کے مقابلے میں جو ہے خواہشات کو دبانے یا ان کو ڈیلے کرنے یا ان کو مؤخر کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، چوتھی قسم یہ ہے کہ اس قوت کہ وہ امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو۔ عواقب کا مطلب ہے ان کے نتائج پر اور لذت عاجلہ یعنی کی طرف دائی شہوت کا ازالہ کر سکے۔ جس شخص کو وہ یکماؤ قلع کما کر سکے خواہشات کی قوت کا، جو اس کی دائی ہوتی ہیں کہ ان کو جلد از جلد تسکین ملے اور ان پر ایک غلبہ حاصل کر سکے، ان پر قابو پا سکے، تاکہ خواہشات کو اتنا ہی پورا کرے جتنا پورا کرنا انسان کے لیے نفع مند ہو، اور کبھی کچھ خواہشات کو پورا نہ کرے اور کچھ کو یعنی پورا کرنے کے ان کی جو خواہشات کو ہے اس کو ڈیلے کر دے وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی جب یہ قوت جو چوتھی قوت تب بنتی ہے جب یہ ہے کہ انسان کی عقلی استعداد جو ہے اس کی شہوت کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے۔ تو اب اس میں صرف عقل کی ٹریننگ سے یہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ شہوت کی ٹریننگ سے۔ لیکن آپ شہوت کی یعنی خواہشات کی ٹریننگ، خواہشات کو ماڈریشن کے لیے، لیکن آپ خواہشات کی ماڈریشن اس لیے کریں گے کہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہ یا کوئی عقل سے بالا علم ہو جو آپ کو یہ بتائے کہ خواہشات، ہر خواہش جو ہے وہ اس کی تکمیل جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور کچھ خواہشات کی تکمیل جو ہے میانہ روی سے کرنی چاہیے، اور کچھ خواہشات کی یعنی تکمیل جو ہے وہ مستقبل مؤخر کرنی چاہیے۔ کچھ خواہشات جو ہے یعنی اس کے مطابق کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ خواہشات جو ہے طویل المدت ہیں، کچھ خواہشات جو ہے قلیل المدت ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب آپ خواہشات اپنے نفس کو جانیں اور خواہشات وغیرہ کی ٹریننگ کریں، یعنی ان کی تربیت کریں اس طرح کے خواہشات جو ہے ان کی جو قوت ہے عقل کے مقابلے میں وہ کم ہو جائے، تاکہ عقل جو ہے اس پر حکومت کر سکے۔ تو یہ چاہتے فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ سُمِّيَ صَاحِبًا، جب یہ قوت آپ کو حاصل ہوئی تب اصل میں آپ عقل مند ہوں عملی لحاظ سے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کچھ خواہشات کو پورا کریں یا ان کو روکیں یا ان کو ڈیلے کریں اس بنیاد پہ کہ نتائج کے حساب سے، کہ اگر آپ کے لیے وہ اچھا ہے تو ان کو پورا کریں، اور اچھا نہیں ہے تو اس کو نہ کریں، اور برا ہے مطلب کثیر المدت میں پورا ہے تو اس کو ڈیلے کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قوت جو عقل کو حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب عقل خواہش کے مقابلے میں طاقتور ہو جائے۔ تو اس میں صرف عقل کی طاقت کا سے یہ نہیں ہوتا بلکہ خواہشات کی ٹریننگ کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے پورا علم ہے جو اس کو اسلام میں تصوف کہتے ہیں، وہ علم نظری بھی ہے اور علم عملی بھی ہے، اور عملی سے زیادہ وہ نظری سے زیادہ عملی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لا بحکم الشہوۃ العاجلہ وہذا من خواص الانسان الذی یتمیز عن سائر الحیوانات۔ فالاول هو الأس والسنح والمنبع، تو پہلی جو ہے وہ پہلی قسم ہے وہ اساس ہے یعنی بنیاد ہے، اور پہلی قسم جو ہے وہ بنیاد ہے تمام عقل کی یعنی بطور قوت کی، اور وہ جو ہے تمام علوم کا سرچشمہ، وہ تمام جو عقل کا سرچشمہ ہے، تمام کے اقسام عقل کا سرچشمہ ہے، علوم کا بھی، اور یہ اساس ہے، بنیاد بھی ہے وہی۔ اور سنح کا مطلب جو ہے وہ ہے
بکسر السین المہملہ و سکون النون و آخری اس کا سنح کا مطلب ہے اصل، ہے کے ساتھ، خے کے ساتھ نہیں۔ تو اس کا ترجمہ، تو پہلی قسم جو ہے وہ اصل ہے، وہ اساس ہے۔ اساس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اساس اور اصل قریب ہیں، اور دوسری اور تیسری قسم جو ہے وہ اس کی شاخیں ہیں اس اصل کی۔ تو دوسری قسم جو ہے بدیل علوم، اور تیسری قسم جو ہے تجربی علوم۔ کیونکہ از یہاں مطلب ہے کیونکہ، بقوت الغریضہ یعنی پہلی جو آپ کی استعداد ہے یہ پہلی قسم، اور علوم ضروریہ یہ دوسری قسم، ان دونوں سے جو ہے پھر آپ تجربی علوم حاصل ہوتے ہیں آپ کو، ان دونوں کی کمبینیشن سے۔ اور پھر ان تینوں کے کمبینیشن سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ چوتھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پھر جو ہے آپ خواہشات کو ٹرین کرتے ہیں، اور یہ مقصد ہے۔ یعنی اصل میں عاقل وہ ہے جو عملی طور پہ جو ہے اپنی خواہشات کو پر حکمراں ہوں، نہ کہ خواہشات اس پر حکمراں ہوں۔ اور یہ جو ہے اس چیز سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں اور علوم جو ہیں اس کو استعمال کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ صرف تجربے سے یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ تجربے کے علاوہ جو ہے علم دین اس کے لیے ضروری ہے۔ علم دین آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی خواہشات اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں، محض عقل کی بنیاد پہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چوتھی قسم جو ہے وہ اکثر مقصد ہے۔ اس لیے مطلب یہ کہ صرف علم اور عقل کو آپ کیا کریں گے اگر اس کا جو ہے آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات اور اطوار پر اس کا اثر نہ ہو۔ پہلی جو ہے وہ بالطبع یعنی نیچرل ہے، وہ ودیت کی گئی ہے، اور دوسری جو ہے پہلی دو جو ہیں وہ آپ کو ودیت کی گئی ہیں، اور دوسری دو جو ہیں یعنی تجربہ اور چوتھا پھر عملی عقل کی عملی صلاحیتوں کو مہمیز دینا، یہ اکتسابی ہیں، یعنی آپ کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پہلی والے کے لیے آپ کو زندگی سفر کرنا پڑتا ہے، مختلف لوگوں سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور چوتھی کے لیے جو ہے پھر آپ کو تپسیہ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو لگام دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر حضرت علی کا جو شعر ہے، رأیت العقل عقلین فمتبوع ومسبوع ولا ينفع مسموع اذ لم یک متبوع کما لا تنفع الشمس وضاء العین ممنوع۔ یہاں تک انشاءاللہ رکتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کریں گے اگلی بار۔ اچھا جی، السلام علیکم۔